آپ مسیحا ہیں معالج بھی ہیں، آپ مسیحا ہیں معالج بھی ہیں، اے طبیب صالح چلے آئیے۔ میں جناب قاضی مجیب الرحمن سے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ میں درخواست کروں گا کہ حضرت والا اسٹیج پر جلوہ افروز ہو کر 15 منٹوں میں ہم سب سامعین کو اپنے مواعظ حسنہ سے 10 منٹوں میں ہم سب سامعین کو اپنے مواعظ حسنہ سے مجلہ و مشفع فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن كجسد واحد ان اشتكى عينه اشتكى كله۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، دانشوران قوم و ملت اور سامنے تشریف فرما بزرگوں، نوجوانوں، بچوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، درسگاہ اسلامیہ کا آج کا یہ اجلاس دعوتی، اصلاحی اور تعمیری عنوان سے منعقد ہوا ہے۔ میں منتظمین اجلاس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کے اجلاس کے لیے اس ہماگیر عنوان کا انتخاب کیا۔ بڑا ہی حساس عنوان ہے، بڑا ہی حساس موضوع ہے۔ سماج اور معاشرے میں جو مختلف قسم کی خرابی اور برائی پائی جاتی ہے، صرف ان برائیوں کو اگر ذکر کیا جائے، ان برائیوں کی فہرست آپ حضرات کے سامنے میں رکھی جائے تو رات گزر جائے گی، لیکن ان برائیوں کی، ان خرابیوں کی فہرست شاید پوری نہ ہو سکے۔ اجمالی طور پر ہمارے برادر عزیز امیر حلقہ بہار جماعت اسلامی ہند مولانا رضوان احمد صاحب اصلاحی نے آپ کے سامنے میں رکھی اور اس کا حل بھی بیان کیا۔ ہماری صورتحال اس وقت یہ ہے، شاعر نے کہا ہے ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا چلنی، ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا چلنی، درد حیرہ ہے اٹھے تو کہاں سے اٹھے۔ فارسی کا ایک مقولہ ہے تن ہما داغ داغ شد تمبا کجا کجا نہم۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ یہ سماج، یہ معاشرہ حد درجہ گندہ اور پراگندہ ہو چکا ہے۔ سماج اور معاشرے کو گندہ اور پراگندہ ہم جیسے پڑھے لکھے لوگوں کے علاوہ دانشوران قوم و ملت نے کیا ہے۔ اس لیے سماج میں سدھار پیدا کرنے کے لیے، سماج میں اصلاح پیدا کرنے کے لیے جو سماج کے سورما قسم کے لوگ ہیں، سماج کے منتخب قسم کے لوگ ہیں، انہیں سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ اس کے بعد یہ سماج اور یہ معاشرہ ایک صالح، صحت مند اور بہترین معاشرہ بن سکتا ہے۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں جو مختلف قسم کی خرابیاں پائی جاتی ہیں، ان میں سے ایک اہم خرابی آپسی اختلاف و انتشار ہے۔ آپس میں جوڑ توڑ، آپس میں لڑائی جھگڑے، یہ صرف فرد نہیں، افراد نہیں، بلکہ ہر گھر، ہر خاندان اور ہر شخص کی یہی شکایت ہے۔ بھائی بھائی سے جھگڑ رہا ہے، ماں بیٹی میں جھگڑا ہے، ساس بہو میں جھگڑا ہے، باپ بیٹے سے الجھ رہا ہے، چھوٹے بڑے سے الجھ رہے ہیں، چچا بھتیجے سے برسرے پیکار ہے، ہر ایک دوسرے سے دست بگیرے باہر۔
اور ہر آدمی صرف اپنا حق وصول کرنا چاہتا ہے، کوئی دوسرے کے حق کو ادا کرنا نہیں چاہتا۔ اگر یہ قوم، یہ سماج، اس قوم کے افراد، قوم کے رہبران قوم و ملت اپنے حق کی وصول یابی سے زیادہ دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کریں تو شاید بہتر ہوگا۔ آج مائیں جس کے تعلق سے بڑی اچھی گفتگو ہوئی، سماج اور معاشرے میں اصلاح کے لیے ماؤں کا بڑا اہم کردار ہے۔ ماں کی گود سب سے بہترین درسگاہ ہے، سب سے بہترین مدرسہ ہے، لیکن وہیں سے سب سے بری تربیت ہو رہی ہے۔ انہیں غذا صحیح فراہم نہیں کی جا رہی ہے، اس کے علاوہ اس کی تربیت انتہائی گھناؤنے طریقے پر کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے ماں باپ آپس میں الجھ رہے ہوتے ہیں، آپس میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ بچوں کی مثال ایک سلیٹ کی سی ہے، ایک کوڑے کاغذ کی سی ہے، اس پر کچھ بھی لکھا جا سکتا ہے۔ ہم ان کے سامنے الجھ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، ان کے اثرات یقینی طور پر ان بچوں پر پڑتے ہیں، اور ان بچوں کے دلوں میں ہم اور آپ جو ناسور بھر رہے ہیں، جو زہر بھر رہے ہیں، وہ خاندان اور قبیلے کے تعلق سے، اپنے بڑوں کے تعلق سے، اپنے پرکھوں کے تعلق سے، اپنے باپ داداؤں کے تعلق سے زہر بھر رہے ہوتے ہیں۔ ان کی نفرتیں ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھر رہے ہوتے ہیں، چچاؤں سے، بھائیوں سے، دوسرے رشتہ داروں سے دور کر رہے ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی جب اس عمر کو پہنچتی ہے کہ جب وہ کسی اور کام میں آ سکے تو ہمارے اوپر ہی حملہ آور ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ماں باپ کے اوپر ہی وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ماں باپ ہی سے لڑ جھگڑ پڑتے ہیں۔ سماج کا ہر فرد قریب یہ شکایت کرتا ہے کہ ہماری اولاد ہمارا کہاں نہیں مانتی، ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ بچپنے سے ہم نے اس کی وہ پرورش نہیں کی، وہ تعلیم ہم نے انہیں نہیں دی، وہ ادب ہم نے انہیں نہیں سکھایا کہ آخر بڑوں کا کیا ادب ہوا کرتا ہے، سماج اور معاشرے میں بڑوں سے کس طریقے سے ملا جاتا ہے، کس طریقے سے ان کے ساتھ رہا سہا جاتا ہے۔ بزرگوں، کن کن خرابیوں کو ذکر کیا جائے؟ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ سماج آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہیں تو یقینی طور پر جتنے بھی مسائل ہیں، جس قسم کے بھی مسائل ہیں، ان تمام مسائل کا خاتمہ ہو سکتا ہے، چاہے وہ مذاہب اور مسالک کے تعلق سے ہو۔ آج ہو یہ رہا ہے کہ ہر مسلک والے اپنی مسلک کی ترجیح، اپنی مسلک کی ترویج اور اس کی اشاعت دوسرے مسلک کو نیچا دکھانے اور اس کو ہر ممکن زیر کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ چاہے وہ کسی بھی مسلک کا پیروکار ہو، کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہو، اللہ اور اس کے رسول کو تسلیم کرتا ہے، کتاب اللہ کو مانتا ہے، سنت رسول اللہ کو مانتا ہے۔ جب ہم اور آپ ایک کتاب کے ماننے والے، ایک نبی کے ماننے والے، یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے، کعبۃ اللہ کے ماننے والے، ان تمام چیزوں میں کسی بھی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، تو پھر آپس میں مذاہب کو لے کر کے، مسالک کو لے کر کے کیوں ایک دوسرے پر کفر کی بارش کرتے ہیں، کفر کی بوچھار کرتے ہیں اور اپنے مسلک کی اشاعت اور ترویج میں اور دوسرے مسلک کو کمتر اور نیچا دکھانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ آج ہمارے اجلاس، ہمارے اسٹیج عمومی طور پر لوگوں کے ذہن کو گندا اور پراگندہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اتحاد و اتفاق، ملنساری کی بات کم ہوتی ہے، اپنے مذاہب یوں کہہ لیجئے کہ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ قابل مبارکباد ہیں درسگاہ اسلامیہ کے افراد کہ انہوں نے اپنے اس اسٹیج کو ان سبوں سے پاک رکھا ہے اور ایک ایسے کام کے لیے استعمال کیا ہے جو سبوں کی ضرورت ہے۔
ہمیں چاہیے کہ ہم کلمہ واحدہ کی بنیاد پر متحد اور متفق ہو جائیں. منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک. کیا بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک، حرم پاک بھی، کعبہ بھی، اللہ بھی ایک، حرم پاک بھی، کعبہ بھی، اللہ بھی ایک. کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. تو سب چیزیں ایک ہیں، تو مسلمانوں کو کلمہ واحدہ کی بنیاد پر متفق ہونا چاہیے. ہمارا معاملہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہونا چاہیے. تاریخ کے جو طالب علم ہیں وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کسی معاملے میں اختلاف تھا. اس اختلاف کا فائدہ اٹھا کر کے رومیوں نے یہ چاہا کہ ہم ان پر حملہ کر دیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ آپس میں اختلاف کیے ہوئے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو انہوں نے فرمایا، اے رومی کتوں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے آپسی اختلاف سے فائدہ اٹھا کر کے ہمارے اوپر فتح حاصل کر لو گے، غلبہ حاصل کر لو گے؟ یاد رکھو، یہ ہمارے ہاتھ، یہ ہماری پانچوں انگلیاں گرچہ بظاہر منتشر نظر آ رہی ہے، مختلف نظر آ رہی ہے، لیکن کھانے کے وقت یہ تمام کے تمام متحد ہو جاتی ہیں. اسی طریقے سے اگر تم نے ہماری جانب آنکھ اٹھا کر کے بھی دیکھا تو ہم جس طریقے سے لقمہ بنانے کے وقت ایک ہو جاتے ہیں، ایسے ہی تمہیں چبا کر کے ہم ہضم کر جائیں گے. اس لیے تم اپنے اس ارادے سے پھر جاؤ. تو ہمیں ایسے اتحاد اور اتفاق دکھانے کی ضرورت ہے، کلمہ واحدہ کی بنیاد پر متحد ہونے کی ضرورت ہے. تب جا کر کے ہم کامیابی اور کامرانی کا قدم چوم سکتے ہیں. یہ چند ٹوٹی پھوٹی باتیں بر وقت ہم نے ذکر کر دی. آپ نے جو اشتہار ہے اس کو دیکھا ہوگا کہ میں اصل مقرر کی فہرست میں نہیں تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد منتظمین کا اس اصرار کی وجہ سے یہ چند بر وقت کہی گئی بات آپ کے سامنے میں پیش کر دی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.